بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصرين والمعين. صلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو البلاء المبين. سلام على إبراهيم وفتحناه بذكر عظيم. صلوات. سعادت مند ہے کاروان الحرمین کے ذریعے پہنچنے والے تمام زائرین جو اس سرزمین میں قدم رکھ رہے ہیں. ہم حدود کربلا پر پہنچ کر کچھ پیدل چل رہے ہیں، کچھ احساس اجاگر کرنے کے لیے، کچھ اپنے آپ کو اس فضا میں لے جانے کے لیے، کچھ دیر کے لیے اس ماحول میں گئے کہ جو ماحول کربلا آنے والوں کا تھا، تاکہ کچھ آمادگی ہو، کچھ تیاری ہو. ہم اپنے وطن کی ضرورتوں کو تو تیار رکھتے ہیں، کپڑے رکھ لیتے ہیں، سردی گرمی کے حساب سے آمادہ ہو جاتے ہیں، مگر یہ سرزمین روحوں کی پرورش کی سرزمین ہے، روحوں کی بلندی کی سرزمین ہے. ہماری روح کسی طرح جوان ہو جائے، کسی طرح قابل ہو جائے، بڑی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اس کو بہتر بنانے کا یہ اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے. ہم کچھ پیدل چلے، ممکن ہے آج رات بہت سے لوگوں کے پیروں میں درد ہو، ممکن ہے آج نیند تھکی لوگوں والی ہے، لیکن یہ یاد رہے گا کہ ہم کربلا میں جب داخل ہوئے، اس کی حدوں پر جب پہنچے تو ہم گاڑیوں پر بیٹھ کر نہیں آئے، ہم سواریوں پر بیٹھ کر نہیں آئے، اس لیے کہ ایک امام نے نہیں بلکہ متعدد ائمہ اہل بیت نے، خاص طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام جب کربلا قریب آتی تھی تو آپ اپنے گھوڑے سے اتر جاتے تھے اور آپ کا گھوڑا آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور آپ کربلا میں پیدل وارد ہوتے تھے. جب کسی صحابی نے پوچھا مولا حسین بھی امام ہے اور آپ بھی امام ہیں، تو آپ اتنا احترام، آپ کو بھی اللہ نے امام بنایا ہے اور آپ کے جد حسین بھی امام ہیں، تو میرے معصوم امام کو یہ بات ناگوار گزری. آپ نے برہمی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں امامت پہ تصدق حسین ملی ہے، ہم اگر امام بنائے گئے ہیں تو حسین کے صدقے میں بنائے گئے ہیں، اس لیے کہ نبی نے فرمایا میرے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین. یہ کہہ کر نبی کی حدیث میں یہ کہہ کر فرمایا وَقِسْعَةٌ مِّن بُلْدِ الْحُسَيْنِ، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، جن میں پہلا علی، دوسرا حسن، تیسرا حسین اور 9 حسین کے بیٹے. یعنی امام حسین کو امامت کے سلسلے جو ان کے بعد نسل میں جو امامت حسینی ہے، امامت کا سلسلہ امام حسین کی نسل سے، امام حسن کی نسل سے امامت کا سلسلہ نہیں ہے. ہاں وہ اور بات ہے کہ امام جعفر صادق کی والدہ اور امام حسن کی وہ پوتی ہیں، اور امام جعفر صادق کی والدہ سے پھر اس کے بعد امام جعفر صادق کے بعد امامت حسنی بھی ہوئی اور حسینی بھی ہوئی، یعنی امامت میں حسنی حسینی دونوں ہوئے. لیکن یہ صدقہ سارا امام حسین کا ہے. آج ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اس سرزمین پر داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں ہر نبی نے قدم رکھا ہے.
ہر نبی نے قدم رکھا ہے۔ ضمن دو باتیں میں کرنا چاہوں گا کہ ہم مسافر ہیں اور انتہائی بابرکت اور مبارک سفر ہے ہمارا، انتہائی عبادتوں کا سفر ہے ہماری اس سفر میں نماز 4 رکعت ہی 2 رکعت ہی ہے۔ ہم 2 رکعت نماز ظہر عصر کی اور عشاء کی، یعنی ہر 4 رکعت نماز 2 رکعت پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا ایک جگہ پر قیام 10 دن تک کا نہیں ہے۔ مگر اللہ نے کچھ مقامات کو یہ عظمت دی ہے کہ وہاں پہنچنے والا اپنے آپ کو غریب الوطن نہ سمجھے، اپنے آپ کو مسافر نہ سمجھے، بلکہ وہ ایسے سمجھے جیسے اپنے ہی گھر میں ہے۔ ان مقامات میں سے ایک مقام حسین مولا کی زری کے قریب کی جگہ ہے، یعنی تحت قبہ، جو زری کے بالکل قریب کی جگہ ہے، جس کے نیچے زری گنبد، جس کے نیچے زری ہے، وہ جو جگہ ہے خاص جگہ زری کے قریب۔ موقع ملے گا اگر ہم، کیونکہ اس موسم میں سردیوں میں آنے کا ایک فلسفہ ہمارا یہ بھی ہے کہ آپ بہت آرام سے جالی پکڑ کر مولا سے بات کریں۔ اس موسم میں رش کم ملتا ہے، ایک سبب عاشقان حسین کا بنانے کا ان ایام میں یہ بھی ہے کہ ان ایام میں چلتے ہیں کہ جن ایام میں مجموعی طور پہ رش کم ہوتا ہے، ورنہ تو گنبد دیکھ کے لوگ واپس چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ، اتنا رش ہوتا ہے۔ دور سے امام کا گنبد دیکھا، کہا حسین کو سلام ہو گیا، چلو اب جگہ ہی نہیں آنے جانے۔ مگر آپ خوش نصیب تھے اور کاروان اعلانوین کے دوستوں کی یہ جو انتظامی تدبیر ہے کہ ان ایام میں آئے۔ مگر جب آپ کربلا میں امام حسین کے قریب جا کے کھڑے ہوں تو جو خود غریب الوطن تھا، جو خود غربت میں مارا گیا، کہاں مدینہ کہاں کربلا، وہ ایک مرثیہ کا مصرع ہے کہ کہاں کا مسافر کہاں رہ گیا۔ مگر وہ جو خود مسافر ہے وہ کہنا ہے کہ نہیں، میرے پاس آ جاؤ تو تم اپنے وطن میں آ گئے ہو۔ وہاں جائز ہے شرعی طور پر، ہم مخیر ہیں کہ ہم نماز پوری پڑھیں یا آدھی پڑھیں۔ عجیب بات ہے، آپ سے کتنے لوگوں نے کہا ہوگا کہ کربلا کا کفن لے آنا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ نجف کا کفن لے آنا، سامرا سے کفن خرید کر لے آنا۔ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کربلا کا کفن لے آنا۔ جہاں کا کفن منگا رہے ہیں اس کربلا والے کو کفن نہیں ملا، وہ خود بے کفن انہی کپڑوں میں دفنایا گیا جن کپڑوں میں امام حسین شہید ہوئے۔ انشاءاللہ کربلا میں ہم علمی نشستوں کا بھی ہمارے بھائی انتظام کریں گے، سوال جواب کا دورانیہ ہو، ذہن میں کوئی سوال ہو، مگر یہاں میں اس سے زیادہ جو رحمت نہیں دینا چاہتا۔ میرے بھائی ہاشم نوحہ پڑھیں گے ابھی۔ کربلا حسین کو ڈھونڈ رہی تھی یا حسین کربلا کو ڈھونڈ رہی تھی؟ حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے۔ مصیبتوں کو تلاش کرنا یہ اہل بیت نے سکھایا ہے، مصیبتوں سے بچنا یہ اہل بیت والوں کا کام نہیں ہے۔ پریشانیوں کو ڈھونڈو، مشکلات کو تلاش کرو۔ آسانی میں رہنا کسی قوم کو ترقی نہیں دے سکتا، پریشانیوں میں رہنے والے ترقی کرتے ہیں۔ جو روزانہ جنازے اٹھاتے ہیں نا، انہی کا نام باقی رہتا ہے، انہی کا نظریہ مضبوط ہوتا ہے۔ چھوڑ دو یہ کہنا، میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ کب تک مارے جائیں گے؟ جب تک تم یا حسین بول رہے ہو مارے جاؤ۔ اتنا بڑا عنوان ہے، کس ٹائٹل کے ساتھ مارے جا رہے ہیں؟ کربلا کو حسین نے ڈھونڈا ہے، گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ فرمایا راہبار تو نے کبھی میرے حکم سے سرتابی نہیں کی، مگر گھوڑا پیر ہی نہیں اٹھا رہا۔ امام کبھی اپنے گھوڑے کو چابک نہیں مارتے تھے، بس کہتے تھے تیز چل تو وہ تیز چلتا تھا، فرماتے تھے آہستہ ہو جا تو آہستہ ہو جاتا تھا، فرماتے تھے میں اترنا چاہ رہا ہوں تو وہ گھٹنے ٹیکتا تھا تاکہ حسین کو تکلیف نہ ہو۔ علامہ مجلسی نے گھوڑوں کی 18 قسمیں لکھی ہیں، جن میں اعلیٰ ترین نسل کا گھوڑا ذوالجناح تھا۔
جس کی کچھ صفات ہیں، جس کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں، وہ نسلی صفات ہیں، اس کی عادتوں کا حصہ ہے، ان میں ذوالجلال چلتے چلتے رک گیا۔ امام نے پوچھا، فرمایا معلوم تو کرو اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ ہر نام پر امام فرماتے تھے کوئی اور نام، کوئی اور نام۔ تو دور اساتھہ میں ایک بزرگ، آگے والی زمینوں پہ چلے جاؤ تو وہی نازل ہوئی، ابراہیم یہ کربلا ہے، یہاں آخری نبی کے بیٹے حسین کا خون گرے گا، میں تمہارا خون اس کے خون کے ساتھ ملا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ جب یہاں سے گزرے تو ان کا گھوڑا، اس کا پیر پڑا، حضرت موسیٰ زمین پر گرے، پیشانی سے خون آنے لگا۔ انہوں نے بھی یہی سوال کیا، یا اللہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہا نہیں، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، میں تمہارے خون کا قطرہ حسین کے خون میں ملا رہا ہوں۔ 4 نبیوں کی روایتیں تو میں نے پڑھی ہیں کہ جو یہاں سے گزرے ہیں تو ان کو اللہ نے ایک گھٹنے سے خون نکلا، ایک کے سر سے خون نکلا، اور ہر ایک کو وحی کی کہ یہاں حسین کا خون لگے گا، لہذا میں تمہارا خون اس کے خون کے ساتھ ملا رہا ہوں۔ فرمایا بعض سے زمین کی خریداری کریں گے جو 2 رکعت نماز غصبی جگہ پر پڑھنے سے روکتا ہو۔ ہمیں اجازت نہیں ہے نا کہ ہم اگر کسی کے کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں اور مالک مکان ہمیں نکالنا چاہتا ہے اور ہم وہاں زبردستی رہ رہے ہو تو ہماری نمازیں باطل ہیں۔ بھائی کا مال کھا کر اگر ہم نے گھر بنایا ہو تو اس میں نمازیں باطل، مولانا عباس کی نیاز بھی باطل، مولانا حسین کی مجلس بھی باطل۔ جب اللہ کی عبادت باطل ہے تو امام حسین کی نیاز بھی باطل ہے۔ غصبی جگہوں پر، قبضے کی جگہوں پر ہماری نیاز نظر کہاں قبول ہوگی جب اللہ کی نماز قبول نہیں ہو رہی؟ تو امام حسین جو یہ مسئلہ ہمیں بتاتے ہوں، ان کے نانا جو یہ مسئلہ ہمیں بتاتے ہوں، کیا حسین بغیر اجازت کے اس زمین پہ خیمے لگائیں گے؟ فرمایا یہ زمین ہم خریدیں گے 70,000 دینار میں، درہم کم ہوتا ہے دینار زیادہ ہوتا ہے، 70,000 دینار میں امام حسین نے یہ زمین خریدی، اور جن سے خریدی تھی انہی کو 3 شرطوں پہ واپس کر دی۔ 3 شرطوں پر انہی کو واپس کر دی کہ میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں ان 3 شرطوں پر۔ پہلی شرط سنیں گے اور وہ سننے کے بعد کچھ دیر کے لیے امام حسین کا شکریہ ادا کیجیے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میرے زائرین کو 3 دن مہمان رکھو، جو میری قبر پر سلام کرنے آئیں گے اپنے 3 دن تک میرا مہمان رکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ عرب عراقی مچھی میں آپ آئے ہو، محرم سفر میں آئے ہو، یہ جو عراقی ہے یہ آپ کو پکڑ پکڑ کر گھر لے جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک کھجور کا دانہ کھا لو، ایک پانی ہم سے پی لو، اس لیے کہ ہمیں یہاں رہنا حلال ہو جائے۔ یہ جو ان کا اخلاق ہے نا، یہ صدیوں پرانا اخلاق ہے ان کا۔ یہ انتہائی غریب بھی ہوتا ہے نا، وہ اپنی بکری ذبح کر دیتا ہے۔ میں خود ایک دفعہ صدام کے زمانے میں جب آیا، ایران سے ہم آئے، روڈ سفر تھا ہماری بس کی چھوٹی وہ خراب ہو گئی ایک گاؤں کے اندر۔ اس نے کہا کہ اس راستے سے لے جاؤں گا تو جہاں پولیس تک کرے گی، انتظامیہ تک کرے گی، گاؤں سے لے کر رہا تھا وہ، ہماری وہاں بس خراب ہو گئی۔ ابھی ہم بس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس گاؤں کے لوگ نکل کے باہر آئے اور ہر شخص اس پہ لڑ رہا تھا کہ یہ میرے گھر چلیں گے۔ آپس میں لڑائی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ یہ امام حسین کے ظاہر ہیں، یہ میرے گھر چلیں گے۔ اور ایک کے گھر میں کل کمائی تھی، ایک بکری تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے بکری کے، ٹوٹا پسا کی تھی، اس نے وہ بکری ذبح کر دی اور زائرین کے لیے اس نے دیکھ چڑھا دی کہ انہیں حسین کے زائرین کو میں اپنے گھر میں مہمان رکھوں گا۔ بڑی مصیبتوں سے اس گاؤں سے ہمیں اجازت ملی، وہ جانے نہیں دے رہے تھے، کوئی کھجوریں آ رہا تھا، کوئی پانی لا رہا تھا۔ امام نے فرمایا 3 دن میرے مہمانوں کو، میرے زائرین کو مہمان رکھو گے۔ دوسری شرط امام نے یہ لگائی کہ اس زمین پر کاشت نہیں کرو گے، کاشت نہیں کرو گے۔ میں تو جب اس جملے کو سنتا ہوں نا تو ایک مرتبہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شاید مولانا نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اگر تم ہل چلاؤ گے تو کسی شہید کا کوئی بدن کا ٹکڑا نہ فرمایا خبردار یہاں
تیسری شرط امام حسین نے یہ لگائی اجرکم اللہ، کہ جب یہ مجھے مار کر چلے جائیں، میں یہاں مارا جاؤں گا، یہاں مجھے قتل کیا جائے گا، میرے پاس وہ لسٹ اور فہرست میرے نانا نے مجھے لکھ کے دی ہے جو میرے ساتھ یہاں شہید ہوں گے۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں شاید یہ روایت پڑھنے کی توفیق ہو۔ امام کو دو لوگ نہیں مل رہے تھے جو اس فہرست میں نام تھے جن کے، جو نبی نے امام حسین کو لکھ کے دیے تھے کہ تمہارے ساتھ کون کون شہید ہوگا۔ تو امام نے ڈھونڈا ہے لوگوں کو، ڈھونڈ کے تو امام حسین ہوئے۔ جب فرمایا کہ تیسری شرط میری یہ ہے کہ جب یہ مجھے مار کر چلے جائیں تو تمہارے اوپر ایک خوف طاری ہوگا، مجھے دفنائے بغیر جائیں گے تو تمہیں اگر ہمت نہ ہو مجھے دفنانے کی تو پھر اپنی عورتوں سے کہنا، خواتین بھی آئی ہوئی ہے نا ہمارے ساتھ، امام اپنے ظاہرات کو فرمایا اپنے گھر کی عورتوں سے کہنا کہ وہ آئیں اور میرے اوپر مٹی ڈال دیں، میرے اوپر خاک ڈال دیں تاکہ میرا لاشا چھپ جائے۔ پھر فرمایا اگر تمہارے گھر کی عورتوں کو بھی یہ ہمت نہ ہو اپنے بچوں سے کہنا کہ وہ آئیں اور آ کر جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک مشت خاک اٹھائیں اور میری لاش کو چھپا دیں۔ عزیزو، کربلا آ گئی، آپ کو حسین مولا نے بلا لیا۔ جب آپ کو گنبد امام حسین کا نظر آئے گا اور خاص طور پر زرعی میں جب آپ پہنچ جائیں گے تو 3 دعائیں ضرور امام حسین سے مانگیے گا۔ ابھی سے تیاری کیجیے، ابھی سے تیاری کیجیے، اور بڑے لوگوں سے چھوٹی چیزیں نہیں مانگی جاتی۔ امام حسین کیا وجود ہے امام حسین کا؟ بڑے لوگوں سے چھوٹی چیزیں نہیں مانگی جاتی۔ نوکری، ٹرانسفر، تنخواہ، گریڈ، یہ چھوٹی چیزیں جو حسین سے مانگی جائیں۔ پہلے 3 بڑی چیزیں مانگ لیجیے امام حسین سے، پھر خود بخود چھوٹی چھوٹی چیزیں خود حل ہو جائیں گی۔ اور جب کربلا کی زمین پر آپ قدم رکھنے جا رہے ہیں تو بس اتنا تصور کرتے ہوئے آگے بڑھیے گا، درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیے گا۔ اب یقیناً بسوں میں بیٹھ کے ہم جائیں گے اپنے ہوٹل تک، مگر سلام اور درود پڑھتے ہوئے داخل ہوں اور یہ سوچ کر کہ وہی زمین ہے کہ جہاں زینب بے پردہ ہوئی۔ اجرکم اللہ، بس 2 جملے کہوں گا، یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں جناب زینب کے سر کے ساتھ چادر اتاری ہوئی۔ یہ وہی سرزمین ہے، میں نے ایک جملہ کہہ دیا، شاید سب سے زیادہ سب جملہ یہی ہے، کربلا میں امام حسین کو کون سے لاشے پر، کون سی مصیبت پر سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ علی اکبر کے لاشے پہ زیادہ تکلیف میں تھے، قاسم کے لاشے پہ زیادہ ہوئے؟ وہ کون سی مصیبت تھی جس پر امام حسین کو روحی تکلیف سب سے زیادہ ہوئی؟ وہ مصیبت علامہ نقد صاحب نے بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب حسین گھوڑے سے گر گئے، قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا، کسی کے ہاتھ میں خنجر تھا تو کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، تو کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، تو کسی کے ہاتھ میں بالا تھا، تو کسی کے ہاتھ میں برچی تھی، ہر شخص حسین کو مارنا چاہتا تھا۔ تو شاید سپاہیوں میں کسی نے کچھ حلال دانا تھا تو اس نے آواز دے کر کہا کہ اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ حسین کے بدن سے خون بہت نکل گیا ہے، کچھ ہی دیر میں حسین دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب حسین دنیا سے چلے جائیں تو سر کاٹ دینا۔ تو جب یہ سپاہی نے روکا کچھ لوگوں کا، شاید کسی حد تک وہ حالات لاتا تھا، تو ایک سپاہی نے مڑ کر اسے دیکھا اور کہا یہ کیسے طے کرے حسین ابھی زندہ ہے، کیونکہ امام حسین کے بدن کی حرکت نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے طے کرے کہ حسین ابھی زندہ ہے؟ تو ایک اور سپاہی نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اس سے کہوں گا تو کیا تکلیف دینا چاہتا ہے؟ کہنے لگا ایک جملہ کہوں گا اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ سب نے اسے کہا بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ تو اس نے آواز دے کر کہا حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ بس یہ جملہ سنا امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری زینب کی وجہ،